بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے اختتام پر یکم شوال کو مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ عید کا دن اہل ایمان کے لیے بہت مبارک دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ چونکہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مذہبی تہوار ہے اور مسلمان اس تہوار کو کھیل تماشے میں اور ناچ گانے میں نہیں گزارتے، نہیں کسی کو تکلیف دیتے ہیں اور نہیں کسی کو ستاتے ہیں، بلکہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز رکھا ہے، کچھ دیا ہے، تو وہ دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ مالدار لوگ اپنے پھول جیسے بچوں کو اجلے اجلے کپڑوں میں خوشی سے اچھلتا کودتا دیکھتے ہیں تو غریب کے مرجھائے ہوئے چہرے اور اس کے بچوں کی حسرت بھری نظریں اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ اس لیے ایک غیرت مند مسلمان اپنے گھر کے خوشبودار اور لذیذ کھانوں کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتا جب تک کہ مفلس پڑوسی کے گھر میں اٹھتا ہوا دھواں نہ دیکھ لے، اور وہ سوچتا ہے کہ بھلا پھر میری کیا عید ہے اگر میرا پڑوسی آج کے دن بھی بھوکا رہے۔ اور مسلمان غیرت مند کیوں نہ ہو، کیونکہ مسلمانوں کے پروردگار بھی تو غیور ہیں۔ وہ پروردگار عالم اس کو برداشت نہیں کرتے کہ میرا ایک محتاج بندہ اپنے میلے کپڑوں کی وجہ سے عید کی نماز تک میں شریک ہونے سے شرما رہا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کے پاس شاندار کپڑے اور کھلونے ان کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ بھی اپنی ماؤں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ پیسے چاہیے، ہمیں بھی نئے کپڑے چاہیے، ہمیں بھی کچھ کھلونے چاہیے۔ تو پھر ان کی مائیں اپنے معصوم بچوں کو کلیجے سے لگاتے ہوئے آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہیں کہ بیٹا ہم تم کو بھی لا کر دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے دکھی دل پر فکر و غم کے بادل چھا جاتے ہیں، تو یہ منظر رحیم و کریم ذات سے بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خوشحال بندوں پر یہ لازم کر دیا ہے کہ جب تک وہ میرے غریب بندوں کو اور غریب بندیوں کے آنسو نہ پوچھ لیں اور غریب بندوں کے ساتھ تعاون نہ کر لیں، جب تک ان کا تن نہ ڈھانپ دیں، جب تک ان کا چولہا گرم نہ کر دیں، اور جب تک ان کے نونہالوں کو مسکراتا ہوا نہ دیکھ لیں، خود بھی عید نہ منائیں۔ جب تک ان کے دل کی کلی نہ کھل جائے میرے سامنے نہ آئیں۔ اور اسی مقصد کے لیے اور آپس کی اس ہمدردی کو قائم رکھنے کے لیے کم سے کم اور ضروری حصہ جو رکھا گیا ہے اسی کا نام صدقۃ الفطر ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے، اور صدقہ فطر کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال دیا تھا جس سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے۔ صدقہ فطر روزے کی تکمیل ہے۔ صدقہ فطر کے ادا کرنے سے روزہ مقبول ہو جاتا ہے، اور صدقہ فطر پروردگار عالم کے اس عظیم احسان کا شکر بھی ہے کہ اسی احسان کے سبب ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق ملی۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ تو اس سلسلے میں جو حساب چلا آ رہا تھا وہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، لیکن حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حساب کیا اور کمپیوٹرائزڈ کنڈے پر انہوں نے جب دوبارہ وزن کیا تو انہوں نے فرمایا کہ 2.25 کلو نہیں بلکہ 2.25 کلو کے قریب وزن بنتا ہے، اور یہی وزن ادا کرنا چاہیے، اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ تو اس لیے احتیاط سے کام لیتے ہوئے ہر سال ہم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر ہی عمل کرتے ہوئے 2.25 کلو کے حساب سے اپنے
مقتدیوں کو اپنے متعلقین کو بتایا کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو اس میں احتیاط زیادہ ہے، اور دوسرا اس میں مہنگائی کے اس دور میں غرباء، فقراء اور مساکین کو فائدہ زیادہ پہنچ سکتا ہے، اور ویسے بھی جتنا بھی کوئی زیادہ اللہ کے راستے میں یہ صدقہ دینا چاہے اس میں فائدہ ہی ہے، نقصان تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہم اس حساب سے ہی بتایا کرتے ہیں۔ تو اس نسبت سے اس سال رمضان مبارک 2021 میں جو حساب بنتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جاتا ہے۔ گندم کی قیمت 2 کلو کی جو بن رہی ہے وہ 110 روپے، یعنی صدقہ فطر جو آپ گندم کے حساب سے دینا چاہیں تو 110 روپے فی کس کے حساب سے ادا کرنا ہوگا، اور جو 210 روپے، کوئی اگر جو کی قیمت دینا چاہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا کچھ خوشحالی دی ہے اسی کے مطابق ہی وہ ادا کرے تو بہتر ہے۔ اور کھجور کے حساب سے 1080 روپے فی کس، اور کشمش کی قیمت کوئی دینا چاہے تو وہ فی کس 1300 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جو نماز کا فدیہ ہے، جو شخص فوت ہو گیا اس نے وصیت کر دی کہ میرے نمازوں کا فدیہ دے دینا، تو فی نماز کا فدیہ یہی ہوتا ہے جو صدقہ فطر ہوتا ہے، یعنی گندم کے حساب سے دیں گے تو 110 روپے، زیادہ دینا چاہیں تو ترتیب عرض کر دی ہے۔ اسی طرح کوئی معذور ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے شدید، اور روزہ رکھنے سے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، تو پھر وہ بھی اسی حساب سے ایک روزے کا اتنا ہی ادائیگی کرے گا جو کہ صدقہ فطر کا حساب بنتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ نمازیں دن میں 5 نہیں بلکہ 6 حساب کی جاتی ہیں، کیونکہ 5 فرائض ہیں اور چھٹی نماز جو ہے وہ وتر ہے، وہ بھی واجب ہے۔